بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دیکھو، یہاں تک زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ البتہ زکوٰۃ کے لیے شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہے۔ نمبر 1 ایک نصاب ہونا چاہیے، اور نصاب پر پورا سال گزرنا چاہیے، اور یہ شخص قرض سے خالی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو مال بچے گا اس 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ اب جو آپ نے فرمایا ہے کہ وقت مقرر ہے، شریعت نے کبھی مقرر وقت نہیں کیا۔ جو ہی سال ہو گیا، نصاب کا سال گزر گیا، جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں حولان حول ہو گیا، زکوٰۃ دینی۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ صاحب پورا ایک وقت سال ایک جو ہے سال کے اندر جی آپ دے سکتے ہیں، یا پھر سال آخری میں کسی بھی وقت دے سکتے ہیں سال کے اندر۔ البتہ مسلمان لوگ اس لیے زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان میں، چونکہ رمضان میں ہر چیز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے لوگ دیتے ہیں زکوٰۃ رمضان میں۔ ورنہ تو ہم کسی وقت بھی، کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی دن میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کوئی ممانعت بھی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تاجر برادری جو ہے، اگر موجودہ صورتحال کی ہم بات کریں، کافی جو بزنس کی جو صورتحال ہے کافی خراب ہے، اور لوگوں کے اندر بھی کافی تشویش ہے کہ سب کام تو ہو نہیں رہا، لیکن پھر بھی زکوٰۃ جو ہمارے اوپر واجب ہے، قرضے بھی ہے جیسے آپ نے خود بھی کہا۔ تو اب طریقہ کار کیا ہے تاکہ ہم جو ہے اس چیز سے بچ سکیں اور اللہ کی جو ہے اس جو حکم کی اس کی تعمیل بھی ہو سکے؟ ہاں، تاجر لوگوں کے بارے میں تو بہرحال تشویشناک صورتحال ہیں۔ پہلے تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کرے، اقتصادی حالات کو ٹھیک کرے، اور جو پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ان کو پریشانی سے نکالے۔ تو زکوٰۃ ان پر واجب ہے بہرحال۔ جس کے پاس مال ہے، تجارت کا مال ہے یا نقد ہے یا کوئی چیز ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کو تو زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اس وقت دینے کی نہیں ہے کوئی چیز، اس کو پریشانی ہو جائے گی، شریعت نے اس کو بالکل مکلف نہ بنا، فوراً دے دے۔ وہ تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ بھی دے سکتا ہے۔ فی الحال اگر وہ احتراز کرے، فی الحال اگر وہ نہ دے، جو ہی اللہ وسعت پیدا کرے گا تو وہ زکوٰۃ۔ تو اس میں یہ تھوڑی بہت آپ کے پاس یہ کہ طریقہ کار ہے کہ لیکن نیت ہونی چاہیے زکوٰۃ دینے کی۔ تو یہاں پہ ہمارے یہاں ایڈوانس بھی زکوٰۃ دے سکتے جی، مثلا 1-2 سال کی پہلے دے سکتے ہیں، اور جب 2 سال کی ایڈوانس دے سکتے، اس کے بعد 2 سال کی بعد میں بھی دے سکتے ہیں، بعد میں دینے کی اجازت، کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی کراہت نہیں، کوئی جائز، پھر نیت ہونی چاہیے مجھے ادا کرنی۔ تو مولانا صاحب ایک اہم بات یہاں پہ کہ خواتین کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا کہ ان کے پاس سونا چاندی جو بھی ہے ان کے پاس جمع ہوتی ہے، لیکن آج یہاں صورتحال یہ کہ اب سارا کوئی سامان جو ہے بینکوں کے اندر ہی لاکرز میں دیکھا گیا ہے، اور جب بھی خواتین کو اپنی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں سے وقتی طور نکال کر پھر دوبارہ واپس کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم نے اس بات کی جاننے کی کوشش کی کہ اور خواتین کا یہی کہنا کہ صاحب ہمارے پاس جو ہاتھ میں ہے وہی ہے۔ اب مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو چیز آپ کے بینک میں ہے، لاکرز میں ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ایک، اور کیا طریقہ کار رہے گا، کس طرح جو ہے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے؟ بینک کے اندر جانا پڑے گا، یہ چیز ایک معاملہ ہے، آپ کے پاس تھوڑا وقت بھی درکار ہونا چاہیے، تو کیا طریقہ کار رہے تاکہ یہ خواتین جو ہے اس چیز سے بھی آشنا ہو اور اللہ کے عذاب سے بھی بچے، تاکہ جو ان کے پاس جو زکوٰۃ کا حق ہے وہ دینے والے بنے؟ دیکھو، پہلے تو میں عرض کروں کہ زکوٰۃ کون چیز پر واجب ہے، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی، زکوٰۃ 6 چیزوں پر واجب ہوتی ہے بس۔ نقد ہو، سونا ہو، چاندی ہو، مالی تجارت ہو، اور اس کے بعد اگر چوپائے وغیرہ ہو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، یا زمین اگر کسی کے پاس خریدنے یا بیچنے کی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور جو زمین اپنے وہاں ہے باغ وغیرہ اس کا تو عشر واجب ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، عشر واجب۔ جی، تو خواتین کے پاس جو زیورات ہیں، چاہے وہ پہنتی ہوں چاہے نہ پہنتی ہوں، چاہے وہ گھروں میں رکھتی ہوں چاہے وہ بینک میں رکھتی ہوں، وہ چونکہ ان کا اپنا مال ہے اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور ہر سال زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ اب جس کے پاس خالی جی جس کے پاس مولانا صاحب سونا ہے اور پیسہ ان کے پاس تو نہیں ہے، لیکن اس کے صورتحال میں کیا سونے سے ہی کچھ نکالنا پڑے گا یا پھر جو رقم ان کے پاس ہوگی؟ 2 ہی صورتیں ہیں، ایک ہے کہ اسی سونے میں سے کوئی چیز تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جی، اور اگر سونا نہیں ہے، فی الحال اگر اس کے پاس نقد نہیں ہے تو جب بھی زکوٰۃ نقد پیسہ آئے گا تو نقد سے اس کو ادا کرے گا۔ تو وہاں پہ یہ آپ کے پاس ایک طریقہ ہے کہ صاحب آپ عام لوگوں کی طرح ویٹ کر سکتے ہیں، ویٹ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پریشانی کوئی بات نہیں، ہم دیر میں دے سکتے ہیں، کچھ دیر کے بعد دے سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد دے سکتے ہیں، اور کوشش کرو یہ زکوٰۃ جو ہے
سونا چاندی جمع کرنے سے بہتر اس کو کسی تجارت میں لگا لو, کسی کام میں لگا لو. کیونکہ اگر آپ رکھیں گے لا کر میں 2 روز رکھیں گے تو ہر سال دیتے رہیں گے ایک ایک انگوٹھی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس ختم ہو جائے گا مسئلہ, آپ کے پاس رہے گا بھی بہتر یہ کہ آپ جب بھی آپ کے پاس ضرورت ہو اس کو دینے کی. لیکن زکوٰۃ واجب بہرحال ہے, چاہے وہ بعینی سونے میں سے دے دیں چاہے وہ نقد میں سے دے دیں. جی مولانا صاحب, ایک اہم بات یہاں پہ ضروری کہنا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ جب وہ چاہے مدارس کو لے کر چل رہے ہیں یا ادارے کو چل رہے ہیں یا پھر کسی مالی معاونت کی اعتبار سے چلتے ہیں تو ہر جگہ گھروں کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو خواتین سے وہ کہتے ہیں صاحب آپ زکوٰۃ دو, یا پھر چونکہ خواتین کے پاس زکوٰۃ کے بارے میں جو اتنا علم بھی نہیں, شاید جیسے مرد حضرات اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں, لیکن خواتین کی اگر ہم بات کریں تو بہت کم اس کا علم ہوتا ہے. لیکن جب ان سے اعادہ کیا جائے تو وہ پھر ویسے ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو امداد کی بھی بات کی جاتی ہے, زکوٰۃ کی بھی جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں ایسے خواتین کیا کریں؟ ان کے پاس پہلے سے ہی نیت کی جہاں بات کی جاتی ہے. نہیں جانا چاہیے, گھروں میں نہیں جانا چاہیے, چاہے مدرسے والے ہوں چاہے اور کو گھروں میں جب عورتیں خالص ہوں تو وہ جانے کی اجازت نہیں ہے, نہیں جانا چاہیے. مردوں کی موجودگی میں جا سکتے, حرج کی بات نہیں کی, لیکن صرف خواتین تو نہیں جانا چاہیے. یہ عادت ہی بہت بری ہے, اس کو ہٹا دو اس عادت کو. اب مسئلہ ہے کہ عورتیں اگر زکوٰۃ دینا چاہیے, ان کے پاس سائل آتے ہیں, مسافر آتے ہیں, تو وہ اگر ان کو لگے گا کہ واقعی مستحق ہے, کیونکہ آج تو مستحق کو تلاش کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے, اگر ان کو لگے, گہرائی میں نہیں جائے, وہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ مستحق ہے, تو جو پیسہ دے دے گی وہ عورت, اگر وہ اس وقت نیت کرے گی زکوٰۃ کی, وہ ادا ہو جائے گی زکوٰۃ. اگر 10 روپے دیتے, 15 روپے دے, 100 روپے دے دے, وہ نیت کرے زکوٰۃ کی, زکوٰۃ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. مطلب مشاہدے میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ صاحب جب بھی آپ کے پاس کسی, جیسے میں نے کہا کہ ادارے, چاہے وہ مدارس کی بات ہو, چاہے وہ کسی مالی ادارے کی بات ہو یا پھر مسجد کی بات ہو, جب وہ سامنے آتے ہیں تو ان کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ صاحب کیا زکوٰۃ میں لکھنا ہے یا امداد میں. تو یقیناً اگر ہم بارے تو ہم جیسے شخص جو ہے بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ صاحب کیا پتا امداد میں لکھے تو کیا ہوگا, زکوٰۃ میں لکھے تو کیا ہوگا. اس صورت میں آپ کس طرح موازنہ کر سکے تاکہ جو آپ کی رقم ہے. مسئلہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو مدارس والے آتے ہیں, جی, مدرسے والوں کے وہ صحیح مدرسے والا ہے یا نہیں, اس کے پاس تصدیق ہوتی ہے. جی, اگر اس کے پاس واقعی تصدیق ہے مقامی علماء کی یا جاننے والے علماء کی, تو اس میں تو اگر وہ آپ کو زکوٰۃ مانگے گا, آپ زکوٰۃ دے سکتے, انشاءاللہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. جی, اگر امداد مانگنا چاہیے اب آپ کو امداد بھی ادا ہو جائے گی. وہ میں یہ کہا کہ کنفیوژن جیسا لگ رہا ہے کہ صاحب پتہ نہیں اب امداد کیا ہوتا ہے اور زکوٰۃ کیا ہوتا ہے, اس میں دو چیزیں جو ہے موازنہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. مثلا ہم کھجوریں بھیجتے ہیں مسجد میں کا نام افطاری کے لیے, یہ صدقہ ہی صدقہ نافلہ ہے, اس کو کہتے ہیں ہم امداد. یہ کسی میں بھی خرچ ہو سکتا ہے. اور زکوٰۃ تو خاص مصرف ہے, وہ عام انسان اس کو نیت ہونی ضروری, نیت ہونی ضروری, امداد کی ہو یا زکوٰۃ کی, زکوٰۃ نیت ہونی چاہیے.